فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے. جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے. اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو. تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے. یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے. یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے. یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تمہیں عذاب دے کے اوہو قربان جائیں. مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے. دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو. کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو. پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے. جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں. ہمارے مزاجوں سے تو حل میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی. یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں. فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ. اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی. اور آگے پتہ کیا ارشاد فرما، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے. اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے. ہمارا پتہ مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی. ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے. دکھ ہے کیا، دکھ ہے کیا. درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے، رب کی مرضی اور ہے. جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے. جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے. دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو. توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھیں. آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، بددیانتیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا معنی ہے رونے کا، توبہ کا معنی کیا ہے؟ او بھائی مزاج کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں. توبہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے.
غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام، اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں. مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے. اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے. کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اوہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا. اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے انسان. نہیں، مومن ڈرتا ہے، احساس ندامت ہر وقت اسے بے چین رکھتا ہے. اللہ کے بندے ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتے ہیں. دلوں میں احساس تو پیدا کریں، طبیعت تو ہو یار کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ اعتراف کرتا ہے نا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اعتراف ہی نہیں، ہم نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں سرے سے. جب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے بتائیے معنی کیا ہوا؟ اور دوسری بات قرآن نے کہی وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے، پھر گناہ چھوڑ دے جس سے توبہ کی، پھر دوبارہ اس خطا کے پاس نہ جائے. پکا ارادہ تو کرے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا، لیکن توبہ بھی خوب کی، شب برات کی ساری رات روئے، عمرہ بھی بہت کثرت سے کیا، وہاں جا کے بھی بڑی معافیاں مانگی، لیکن واپس آ کے وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں. وہ جس غلطی کی توبہ کی تھی اس کی اصلاح ہی نہیں کی، اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں. تو بھائی بچہ چھٹیاں کر کے آتا ہے، استاد کہتا ہے میں تمہیں کلاس میں نہیں رکھوں گا، یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد جی آئندہ چھٹی نہیں کروں گا، آئندہ چھٹی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ غیر حاضری. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی توبہ ہے. اگر وہ کہیں کہ جناب آپ معاف بھی کر دیں پر اگلے ہفتے 2 چھٹیاں میں نے دوبارہ بھی کر دی ہیں تو استاد رکھ لے گا، تو اسے کہیں گے تو فارغ ہے. وہ یقین دلاتا ہے، پھر اپنی اماں سے سفارش کراتا ہے، فون کراتا ہے، ابا جی کا فون کراتا ہے، گھر سے وہ کسی سفارشی کو لاتا ہے، کہتا ہے جناب یہ مہربانی کریں، یہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں، میں آئندہ چھٹی غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا. وہ بار بار کہتا ہے جی آج کے بعد ہوا تو جو مرضی کر لیجئے گا، آج کے بعد اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کیجئے گا. یہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ توبہ ہے. لیکن ساری رات شب برات پہ رو کے سویرے ہی دکان کھولتے پہلا جھوٹ بول دینا اور کہنا میں توبہ کر کے آیا ہوں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے. یہ رب سے بھی جھوٹ بول کے آیا رات کو، اس کا پورا ارادہ نہیں تھا توبہ کا، اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، باز آنے کا پروگرام ہی نہیں. اس کا استغفار، اس کی توبہ، یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے، یہ زبان کی ادائیگی، قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی. میرے بھائیوں وقت ہمیں میسر آ رہا ہے، ارادہ کریں نا خطائیں چھوڑنے کا. اب کتنی دیر تک بہت سارے حالات بدل گئے، عمریں بڑھ گئیں، بات آگے نکل گئی. امام غزالی فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو گئی اور ابھی بھی وہ گناہ سے باز نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے. معاذ اللہ، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ جانا ہی گویا دوزخ میں، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گیا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے کہ میں آج کے بعد یہ والا عمل نہیں کروں گا. اور میں نے چھوٹے بچوں کو
جو ابھی 15-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اساتذہ کو اور والدین کو کیسے مناتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے یقین دلاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد دوبارہ آپ مجھے یہ غلطی کرتے تو محسوس ہوتا ہے۔ پھر ان پر بڑے سخت ترین اساتذہ کو بھی رحم آتا ہے، کہتے ہیں یار کہہ تو رہا ہے، آخر بچہ ہے، چلو بھول گیا تھا، رکھ لو، خیال آ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک شب برات کی شام ہاتھ اٹھانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، دعا مانگنے کا مقصد سمجھ میں آپ نے پختہ ارادہ ہی نہیں کیا۔ ابھی تیسری بات توبہ کے مسئلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ گناہ جس طرح لوگ ڈٹ کے کرتے ہیں اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں، تو توبہ والے معاملے میں بندے کو ذرا ڈٹنا چاہیے، کچھ دن اسے پریکٹس تو کرنی چاہیے، جد و جہد تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو ہمت کر، رب تیری مدد فرمائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہے گا اللہ میرا رب ہے پھر ڈٹ جائے گا، اس کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھی نازل فرما دے گا۔ استقامت کا تھوڑا مزاج ہو، تھوڑی طبیعت ہو کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹنا ہے، تھوڑا توبہ کے بعد تھوڑا ارادہ کرنا ہے کہ یار نہیں، اب میں نے اس طرف نہیں جانا، اب میرا ارادہ بدل گیا، اب میں نے یہ کام۔ ایک صحابی تھے تو فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے ایک خاتون کے ہاں آیا جایا کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں توبہ کر گیا اور کلمہ پڑھ گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے واپس آ رہا تھا تو وہ رستے میں مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن جب میں نظریں جھکا کے اس کے پاس سے گزر گیا تو مجھے کہنے لگی تم وہی نہیں ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، اب تو میں توبہ کر کے آیا، اب تو میں اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا، بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے، اور میں ان کے قبر کی پیروں کی جانب کھڑے ہو کے تو ان کے کچھ اقوال ان کو سنا رہا تھا، ان کے کچھ اقوال ان کو سنا رہا تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سود کا کام کرتے تھے، دعا کریں اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، آمین تو کہیں، اللہ ہم سب کو۔ اب لوگوں نے بغلوں میں فتوے بھی رکھ لیے ہیں، کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کے آئے، فلانے مولانا صاحب نے کہا فلانی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، یہ میری بغل میں فتویٰ ہے تو یہ آپ پڑھ لیں۔ میں کیا تو مینو کو پوچھنا آیا جی تو تیرے کو فتویٰ جو ہے، ایک بندے کو فتویٰ مل گیا ہے اور اس نے پکڑا ہوا ہے، بغل میں ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا تو تاں آئے ہیں، تو مطمئن نہیں مولوی دی گل تے، اگر تو مطمئن ہوتا تو تصدیق کرنے، تو یہ جو مطمئن نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بات کے اندر شک ہے، اس گل وچ رولا ہے۔ تو میں کیا رولے والی گل چنگی، تو میں کیا فتویٰ دوبارہ لپیٹ کے جیب چ پا، تو دا سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہوندا ہے؟ کہندا جی سمجھ نہیں آئی تاں تے آیا۔ میں کہا بس ٹھیک ہے، تینوں پھر سمجھ آ گئی ہے، جڑی سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو مطلب یہ سمجھ آ گئی، یہ سمجھ لے آپ چھوڑیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا، میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، شک سے بھی تم نے بچنا ہے، اس لیے کہ مسلمان طیب اور طاہر کا قائل ہوتا ہے، وہ پاکیزہ مزاج ہوتا ہے، پاکیزگی کا قائل ہوتا ہے۔ بھائیو یہ بچیں، یہ رزق حرام اتنا نقصان کرتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے۔ لقمہ حرام سے پوری پرہیز، پوری زہر کی طرح اس سے پرہیز کریں، تیزاب کی طرح اس سے بچیں، تب جا کے انسان کی روحانی زندگی کچھ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ توبہ سچی، اخلاص والی، سنورنے والی اور استقامت والی کہ میں نے پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا، اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدل، عادی تھے لوگ شراب کے، پر حضور نے فرمایا حرام ہے، تو پھر دوبارہ کوئی قریب بالکل جن چیزوں کی 100% کوئی منع کرنے والا نہیں تھا ان کو اشاروں سے منع کیا میرے نبی پاک نے۔ تو یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے، پھر وہ اتنے پکے ہوئے کہ دوبارہ ان چیزوں کے قریب تو توبہ کریں، لیکن پھر اس پر ڈٹیں۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح احوال کریں توبہ کے بعد، اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اوپر توجہ دیں۔ ڈاکٹر دو قسم کے چارٹ دیتے ہیں مریض کو، ایک یہ کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، اور ایک یہ کہ یہ والی آپ نے کھانی ہے، یہ آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں تم نے تلی چیز نہیں کھانی، تم نے تیزابیت والی نہیں کھانی، آئلی چیزیں نہیں کھانی، اور سلاد ضرور کھانا ہے، پھل کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر جسم کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی۔ کچھ آپ کو وہ چھوڑنی ہے جو نقصان دیتی، لیکن وہ کھانی ہے جو جسم کو طاقت ور کر۔ اصلاح احوال کا معنی یہ کہ یہ گناہ چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ یہ والی نیکیاں کریں۔ سویرے اٹھ کے نفل پڑھیں، دن میں قرآن مجید پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، غریب کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، جو آپ کے ذمے حقوق العباد ہے ان کو صحیح کر کے ادا کریں، اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا سونا ذرا کام کریں، آرام پسندی اور وجود کی آرام طلبی سے باہر نہیں، آپ ضائع ہو جائیں گے۔ تھوڑی مشقت کریں، تھوڑا کم سونے کا مزاج بنائیں، کم کھانے کا مزاج بنائیں، کم بولنے کا مزاج بنائیں۔ اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی لذات کو ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونے لگے۔ پھر میرے بھائیوں، توبہ کے لیے ایک بڑا لازمی اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میرے دل میں خیال، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رابعہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب سویرے مجھے توفیق دیتا ہے نا اٹھ کے مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج بڑا راضی ہے، اور جب میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ جائے تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ بے توفیقی سے بڑی انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعضوں کا سرمایہ نہیں چھینتا، سجدوں کی لذت لے جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن بندگی کا موقع نہیں ہوتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، سب کے لیے ٹائم ہو، اور اگر بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو۔ ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد بڑا کرتی ہوں، میرا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں ذرا بیمار رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، مہربانی کر تو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، دیر تک اپنے رب کے حضور حاضر رہا کریں۔ بندوں کو 10-15 منٹ بات سنائیں تو وہ اکتانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، آپ بس کریں۔ آپ وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط کریں۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہر چیز کمزور ہو جائے تمہارا مصلی نہیں کمزور ہونا چاہیے۔ یہ شعبان، یہ رمضان، یہ مصلی بچھانے کے مہینے ہیں۔ مصلی، مجھے اہل عرب کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے۔ ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں، بڑی ہو گئی دنیا داری، اور یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے، یہ بڑا کمزور جال ہے، ایک منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ، آرزویں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں لمبا چلتے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا۔
انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا اب کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے. میں نے کہا دوبارہ کبھی پتہ لینے گئے ہو؟ کہا نہیں. اور میں نے کہا بیچارہ بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں ہی چھوڑ دیا، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ لوگوں کو تو اس شہرت سے اور اس واہ واہ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ چمکتے ہوئے آفتاب سے. کبھی سورج ڈوب جائے تو کوئی یاد کرتا ہے اسے، کبھی چاند چلا جائے تو کوئی یاد کرتا ہے. او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے. ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ قبرستان گئے تو ایک پرانی قبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. پرانی قبر تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. کہنے لگا ابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ تھے نا، اہل معرفت میں سے تھے. کہنے لگے پتر کچھ نہیں نا، تو 25 سال سے میں آ رہا ہوں، اس قبر پر میں نے کبھی مٹی ڈلی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر کبھی کسی کو پھول ڈالتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کوئی اس قبر کے پیروں کی جانب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا، کبھی نہیں دیکھا تو یہاں آیا ہو. تو لوگ تو کہنے لگے 20-25 سال تو مجھے بیت گئے. ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا کہ ابا جی بڑا روئے. والد صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آتے ہی نہیں لوگ، بھول گئے. آپ چلے جائیں قبرستان میں، کئی قبریں شکوہ کریں گی کہ کوئی نہیں آیا. زمانہ بر مزار ماں غریباں، یہ جہانگیر کی قبر پہ لکھا ہے کہ میں غریب ہوں، میری قبر پہ تو بلبل بھی کوئی نہیں آتی. کوئی بلبل ہی گیت سنا جائے آ کے، کوئی پروانہ ہی نہیں آتا. لیکن بادشاہاں نہ امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے. وہ حضرت پیر میر علی شاہ پاک پتن گئے تو نعرے بڑے لگ رہے تھے بابا صاحب کے. تو کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن سچا ہو رہا ہے. رب نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں. فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اب دنیا دیکھو ان کو یاد کر رہی. تو میرے بھائیوں ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن پھر سنورنا ہے، پھر اخلاص پیدا کرنا ہے، پھر اللہ سے جڑنا ہے، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.